بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. آج ایک اور اہم موضوع پر گفتگو کرتے ہیں. پاکستان کے لیے بہت اچھی خبریں ہیں پاکستانی کے لیے اور پاکستان کے اندرون ملک اور بیرون ملک جو دشمن تھے، جو سوچ رہے تھے کہ 20 جنوری کے بعد پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اور 20 جنوری کے بعد جیسے ہی ٹرمپ انتظامیہ تبدیل ہوگی، جو بائیڈن آئیں گے، تو پاکستان کے لیے، پاکستان کی حکومت کے لیے اور افواج پاکستان کے لیے بہت سارے مسائل پیدا ہو جائیں گے. اور خاص طور پہ پی ڈی ایم اور نواز شریف صاحب، خاص طور پہ نواز شریف صاحب کو کہوں گا، جو وہاں پہ لندن میں بیٹھے پلاننگ کر رہے تھے، ان کے لیے کوئی اچھی خبریں نہیں ہیں. اور پاکستان کے لیے بھی بہت ہی اچھی خبریں ہیں، اور پاکستان کے کردار کی تعریف کی جا رہی ہے، اور پاکستان کے لیے دوستی کا ہاتھ بڑھایا گیا ہے، تعاون کا ہاتھ بڑھایا گیا ہے. اہم بریکنگ خبریں ہیں، یہ آپ سے شیئر کرتا ہوں. میں آپ سے امریکہ سے متعلق ہے جناب. اور امریکہ آج 20 جنوری گزر گئی، اور 20 جنوری تک بہت ہی خطرناک دن گزرے. اور جب سے انتخابات ہوئے امریکہ کے، تو ایک خوفناک سا ماحول تھا. پریزیڈنٹ ٹرمپ جو کہ انپریڈکٹیبل تھے، ان سے کسی بھی قسم کی توقع کی جا سکتی تھی. ایران پر وہ حملے کا ارادہ رکھتے تھے، ان کی تنصیبات کو تباہ کرنا چاہتے تھے. بڑی مشکل سے ان کو روکا گیا. پھر ان کا ایک اسرائیل کا پروجیکٹ تھا، اسرائیل کو منظور کروانے کا. جانے سے پہلے وہ بہت کچھ کرنا چاہ رہے تھے، وہ ایک معاملہ رکا. پھر آخری دنوں میں انہوں نے کیپٹل ہل، جو کہ پارلیمنٹ ہاؤس کہلاتا ہے واشنگٹن میں امریکہ کا، وہاں پہ مبینہ طور پہ حملہ کروا دیا. اس میں سیکورٹی فورسز کے جوان بھی مارے گئے، کچھ شہری بھی مارے گئے. پھر ان پہ امپیچمنٹ ہوئی. یہ ساری چیزیں آپ نے سنی، دیکھی. لیکن گزشتہ روز 20 جنوری کو پرامن طور پر انتقال اقتدار ہو گیا، اور پریزیڈنٹ جو بائیڈن اپنا منصب سنبھالنے میں کامیاب ہوئے. اور 160 سالہ تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ جو جانے والے صدر تھے وہ تقریب حلف برداری میں شریک نہیں ہوئے. اور واشنگٹن جو اس وقت پچھلے چند دنوں سے تھا، وہ ایک بالکل ایسے تھا جیسے فوجی چھاؤنی ہوتی ہے. اور وہاں پہ اتنی افواج گراؤنڈ پہ موجود تھیں، بوٹس آن گراؤنڈ اتنے تھے کہ وہ عراق، لیبیا اور شام، ان جنگوں میں بھی اتنے امریکی فوجی سڑک پہ نہیں اتارے گئے، روڈ پہ نہیں اتارے گئے، جتنے زمین پہ واشنگٹن میں اتارے گئے انتقال اقتدار کو پرامن بنانے کے لیے. پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنی آخری دم تک جناب ڈٹے رہے، اور وہ الوداعی خطاب کر کے رخصت ہو گئے، اور انہوں نے تقریب میں شرکت نہیں کی. اتنی افواج، اور لاک ڈاؤن تھا، کرفیو کا سامان تھا واشنگٹن میں، اور واشنگٹن کے جتنے بھی داخلی راستے ہیں وہ سارے کے سارے کٹ آف. وہ برج جو ملاتے ہیں، برج کو اٹھا دیا گیا تھا تاکہ نہ کوئی آ سکے نہ کوئی جا سکے. تو یہ کیفیت تھی کل. اب آتے ہیں پاکستان کی طرف کے. پاکستان کے لیے حالات کیسے ہوں گے؟ پاکستان کے لیے اچھی خبریں ہیں، پاکستان کے لیے بری خبریں ہیں. یہ ذرا پھر یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ افغانستان کے معاملے میں ایک امن معاہدہ کر کے گئے تھے. جو بائیڈن انتظامیہ اس کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے، اہم ترین اسٹیٹمنٹس آئی ہیں. پھر ایک اور چیز بھی سامنے آ گئی ہے، وہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں. وہیں سے شروع کرتے ہیں. بلکہ پریزیڈنٹ جو بائیڈن کے آنے سے پہلے ہی پریزیڈنٹ جو بائیڈن اور وزیر اعظم عمران خان کے درمیان اہم ترین پیغامات کا تبادلہ ہو چکا، اور دونوں ایک دوسرے کو ویلکم کر چکے. یہ شاید کسی کو بھی نہیں پتا تھا. اور سفارتی سطح پہ بیک ڈور چینل، بیک ڈور ڈپلومیسی جو ہوتی ہے، یہ جیسے ہی پریزیڈنٹ جو بائیڈن کامیاب ہوئے تھے، اس کے بعد سے یہ بیک ڈور چینل پہ رابطے ہو چکے تھے. اور وہاں پہ لابسٹ جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے موجودہ حکومت کے، وہ متحرک ہو چکے تھے. دوسری جانب کوشش کی جا رہی تھی، پاکستان پیپلز پارٹی کے ڈیموکریٹس کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کو جو ایج حاصل تھا وہ تھا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی. ان کے بھی ڈیموکریٹس کے ساتھ اچھے رابطے ہیں. اور خاص طور پہ آپ کو یاد ہوگا کہ سابق پریزیڈنٹ کلنٹن جو ہیں، ان کی اہلیہ ہیلری کلنٹن، ان کے ساتھ وہ وزیر خارجہ رہ چکی ہیں. ان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ایک ذاتی نوعیت کے بھی تعلقات بن گئے تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کو ایج حاصل تھا تو اتنا ہی ایج جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو بھی. اور پھر اوورسیز پاکستانی جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے لائک مائنڈڈ جو واشنگٹن میں موجود ہیں، نیو یارک میں موجود ہیں، انہوں نے بھی یہ اہم کردار ادا کیا. تو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اس بات کا انکشاف کیا کہ وزیر اعظم عمران خان اور جو بائیڈن کے درمیان پیغامات کا تبادلہ ہو چکا، اور جو بائیڈن پاکستان کے ساتھ، پاکستان کی حکومت کے ساتھ، عمران خان حکومت کے ساتھ کام کرنے کے خواہش مند ہیں، اور دونوں نے ایک دوسرے کو ویلکم کیا ہے. تو جو ایک آس لگائے بیٹھے تھے کہ ڈیموکریٹس آئیں گے تو اس کا سارا جو فائدہ ہے وہ اٹھائے گی پاکستان پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نواز، تو اس کے امکانات میرا خیال ہے کم ہو گئے ہیں کافی حد تک. اور اب پاکستان تحریک انصاف نے بھی اپنے ذرا پرپرزے جو ہیں وہ نکال لیے ہیں. ٹھیک ہے. نواز شریف صاحب کس بنیاد پہ کہہ رہے تھے؟ نواز شریف صاحب اس بنیاد پہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے آخری جو وزٹ کیا تھا وہ کیا تھا اوباما کے وقت، پریزیڈنٹ اوباما کے آخری سال ان کا وزٹ ہوا تھا. مریم صاحب صاحبہ بھی ساتھ تھی، مائیکل اوباما کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہوئی تھی، اور وہاں سے کچھ امداد بھی لے کے آئی تھیں. جو اسکول کی 2-4 بسیں دکھائی گئی تھیں، وہ ملینس ڈالرز تھے، جو کہ اس کے بعد وہ ایک الگ چیپٹر ہے. تو نائب صدر تھے جو بائیڈن اوباما کے ساتھ، اس بنیاد پہ پی ایم ایل این بھی کافی توقع لگائے بیٹھی تھی. لیکن جو چیزیں سامنے آئی ہیں، اب آتے ہیں ملٹری، کیونکہ پاکستان کے اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں اس میں سول سے زیادہ پینٹاگون اور جی ایچ کیو کے درمیان رابطوں کو بڑی اہمیت ہوتی ہے.
تو نامزد جو فوجی جرنیل ہیں جنرل لائٹ، ان کا آ چکا ہے نام آ چکا ہے، ان کا اسٹیٹمنٹ، ان کا انٹرویو، ان کی گفتگو آ چکی ہے. ذرا وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ بائیڈن انتظامیہ جو ہے امریکہ اور پاکستان کے ساتھ اس کے دور میں عسکری تعلقات کیسے رہیں گے. یہ انڈیا کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں ہے. انڈیا کے لیے اس میں کافی پیغامات ہیں، اور خاص طور پہ جو یاد ہوگا کہ بہت زیادہ تبادلہ ہو رہا تھا، وزٹس ہو رہے تھے اجیت ڈوبھل کا خفیہ دورہ افغانستان، وہ اسی گریس پیریڈ میں ان کا وزٹ تھا. اور وہ سارے کا سارا وزٹ ہے کہ جو پیس پروسیس ہے اس کو سبوٹاج کیا جائے، جو افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان معاہدہ ہوا ہے، جو افغان ڈائلاگ چل رہا ہے. پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اگر پاکستان کا ویسٹرن بارڈر سیف ہو جاتا ہے اور افغانستان میں امن قائم ہوتا ہے، اور افغانستان میں پاکستان کی لائک مائنڈیڈ اور پرو پاکستان اور پاکستان کی دوست حکومت وہاں پہ قائم ہوتی ہے، تو اس سے پاکستان کو بہت ایج حاصل ہوگا، ہر اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے بھی، تجارتی اعتبار سے بھی، معاشی اعتبار سے بھی، سیکورٹی کے حوالے سے بھی. لیکن جو انڈیا وہاں پہ انویسٹ کرتا رہا پچھلے 20 سالوں میں، اس کی ساری انویسٹمنٹ جو ہے وہ ڈوب رہی ہے. تو میں آپ کو ان کا انٹرویو میں سنوا دیتا ہوں اور بتا دیتا ہوں کہ یہ امریکہ کے نامزد دفاعی سربراہ جناب جنرل لارڈ جی آسٹن، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ پاکستان کو افغانستان کے امن عمل میں ایک اہم پلیئر سمجھتی ہے اور اپنا ضروری ساتھی سمجھتی ہے، اور ضروری ساتھی کے طور پہ ہی پاکستان کو دیکھتی ہے جو بائیڈن انتظامیہ ہے، آنے والی حکومت جو آ چکی ہے. اور علاقائی عناصر کو امن عمل خراب کرنے کے لیے روکنے کا کردار ادا کرے گی. ان کو برا بلا نہیں سمجھے گی، بلکہ جو کردار افغانستان میں پیس پروسیس شروع ہوا ہے، پیس ایگریمنٹ ہوا ہے اور انٹرا افغان ڈائلاگ چل رہا ہے، جو علاقائی کردار اس کو سبوٹاج کریں گے ان کو روکے گی، اور اس عمل کو خراب کرنے والوں کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی جائے گی. اب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس کو خراب کون کرنا چاہتا ہے. اس افغان عمل کو خراب کون کرنا چاہتا ہے؟ انڈیا کرنا چاہتا ہے، اور انڈیا اشرف غنی کے ذریعے، عبداللہ کے ذریعے، اور جو لوکل پلیئرز ہیں ان کے ذریعے یہ کام کر رہا ہے. اجیت ڈوبھل کا آخری وزٹ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی. تو امریکی نامزد جرنیل یہ بات کر رہے ہیں. اس کے بعد ایک اور بات بھی کی. دوسری جانب جو ٹونی بلنکن ہیں، جو نئی انتظامیہ میں امریکہ کے سفارتی سربراہ ہوں گے، وہ امریکہ کے درمیان ہونے والے امن معاہدے پہ نظر ثانی کے بھی کہا ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ کا جو شروع کیا گیا امن عمل ہے وہ جاری رہے گا، اس کو ریورس گیئر نہیں لگے گا. یہ دونوں ہی باتیں خوش آئند ہیں، اور سول سائڈ سے بھی اور ملٹری سائڈ سے بھی، دونوں طرف سے آئی ہیں. اب جنرل لائٹ جی آسٹن یہ امریکی سینٹرل کمانڈ کے سابق سربراہ ہیں، اور اگر امریکی سینٹ ان کو منظور کر دیتی ہے، جو یقیناً منظور کرے گی، تو یہ وزیر دفاع ہوں گے. امریکہ کے وزیر دفاع ہیں یہ گفتگو کر رہے ہیں. اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے سابق عہدیدار جو کہ اوباما انتظامیہ کے ساتھ تھے، ٹونی بلنکن، یہ ہوں گے امریکہ کے نئے وزیر خارجہ. اب دونوں وزیر خارجہ اور وزیر دفاع امریکہ کے کیا کہہ رہے ہیں وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ افغانستان ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے، اور افغانستان میں پاکستان کا کردار بھی ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اور انڈیا کو جو کچھ علاقائی کردار صرف ایک ہے وہ ہے انڈیا، ان کو کیا کہہ رہے ہیں. اسی لیے جو بائیڈن انتظامیہ جو ہے، جو مودی کے ساتھ جو بے تکلفانہ قسم کا یارانہ تھا، شاید وہ اب نہ ہو. اسی لیے مقبوضہ کشمیر کے معاملے میں بھی، اور کسانوں کے معاملے میں سکھوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، جو شہید امینڈمنٹ ایکٹ لے کے آئے تھے، جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، اس میں انڈیا کے لیے مشکل وقت آنے والا ہے واشنگٹن سے. تو امریکی سینٹ کی مسلح افواج کمپنی کا ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے جنرل لارڈ آسٹن نے کیا کہا کہ افغانستان میں کسی بھی امن عمل کے لیے پاکستان ایک انتہائی ضروری ساتھی ہے. افغان عمل کو بگاڑنے کے لیے کام کرنے والے علاقائی عناصر کو روکتے ہوئے ایک علاقائی اپروچ کی حوصلہ افزائی کروں گا جو پڑوسی ممالک مثلاً پاکستان سے حمایت حاصل کرے گا. یہ کیٹیگوریکلی. پھر جنرل لائٹ نے یہ بھی کہا کہ وہ بحیثیت سیکرٹری دفاع یعنی کہ وزیر دفاع کے امریکہ کے پاکستان کے ساتھ تعلقات میں کیا تبدیلیاں تجویز کریں گے. تو ان کا کہنا تھا کہ میں ہمارے مشترکہ مفادات پر توجہ دوں گا، جس میں بین الاقوامی فوجی تعلیم و تربیت فنڈز کا استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے مستقبل کے فوجی رہنماؤں کی تربیت بھی شامل ہے. یہ ایک واضح میسیج ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو دفاعی تعلقات ہیں، فوجی تعلقات ہیں، عسکری تعلقات ہیں، وہ کس لیول کے ہوں گے. اور جو فنڈ روکے ہوئے تھے وہ بھی انہوں نے کہا کہ اس کا بھی میں استعمال کروں گا، اس کو بھی ختم کروں گا. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان افغانستان میں ہونے والے کسی بھی تصفیے میں اہم کردار ادا کرے گا، اور ہمیں القاعدہ اور داعش خراسان کو شکست دینے اور علاقائی استحکام کو فروغ دینے کے لیے پاکستان کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے. اس سے یہ کتنا امپورٹنٹ ہے، ایک لفظ سنیے. یہ انڈیا کے لیے کوئی اچھی گفتگو نہیں ہے. پھر سیکرٹری دفاع کا کیا کہنا ہے جی. وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے ستمبر 2018 میں پاکستان کو سیکورٹی امداد روک دی گئی تھی، تو کیا انہوں نے امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعاون کی کوئی تبدیلی محسوس کی؟ یہ سوال کیا گیا ان سے. تو جنرل لائٹ کا جواب کیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے افغان عمل کی حمایت میں
امریکی درخواستوں پر عمل کرنے کے لیے تعمیری اقدامات اٹھائے ہیں۔ یہ ایک نئی خبر کہ جو امداد روکی ہوئی ہے وہ امداد بحال ہوگی، اور پاکستان کا کردار جو ہے خطے میں، افغانستان میں، وہ مزید بڑھے گا، اور پاکستان نے امداد روکنے کے باوجود ایک پازیٹیو رول پلے کیا۔ پھر جنرل رائٹ کیا کہتے ہیں؟ پاکستان نے بھارت مخالف گروہوں کے خلاف بھی پاکستان نے مؤثر اقدامات کیے ہیں۔ پھر سیکورٹی امداد کی معطلی کے علاوہ بھی انہوں نے کہا کہ کئی پہلو پاکستان کے تعاون پر اثر انداز ہوئے ہیں، جس میں افغانستان مذاکرات اور پلوامہ حملے کے بعد ہونے والی خطرناک کشیدگی شامل ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پلوامہ میں پومپیو انتظامیہ اور ٹرمپ انتظامیہ نے انڈیا کا ساتھ دیا تھا اور پاکستان پہ پریشر ڈالا تھا کہ پاکستان 27 فروری کا والا اقدام نہ کرے، لیکن پاکستان نے وہ نہیں مانا تھا۔ اس کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں، پوری تیاری کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے وہ، اور امریکی جنرل سے پوچھا گیا کہ پاکستان پر اثر انداز ہونے کے لیے کیا حربے اور آپشن استعمال کریں گے، جس پر انہوں نے جواب دیا۔ ان کا جواب میں بعد میں سناتا ہوں۔ یہ سوالات کیے جا رہے، یہ سوال لگتا ہے کہ کوئی انڈیا کا لائک مائنڈیڈ بیٹھا ہوگا جس نے یہ سوال پوچھا۔ سوال تھا کہ پاکستان پر اثر انداز ہونے کے لیے کیا حربے اور آپشن استعمال کریں گے، جس پر انہوں نے جواب دیا، یعنی کہ جنرل رائٹ کیا جواب دے رہے ہیں کہ پاکستان ایک خود مختار ملک ہے، اور پاکستان اپنی سرزمین کو دہشت گردوں اور پرتشدد انتہا پسندوں کے لیے استعمال ہونے سے پہلے ہی روک رہا ہے، اور پاکستان کی فوج کے ساتھ تعلقات استوار رکھنے سے امریکہ اور پاکستان کے کلیدی امور پر تعاون کی راہیں کھلیں گی۔ پھر آتے ہیں، یہ تو تھا ملٹری سائڈ سے، اور اب آتے ہیں وزیر خارجہ مستقبل کے، یعنی کہ موجودہ وزیر خارجہ امریکہ کے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ٹونی بلنکن، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ افغان طالبان امن معاہدے پہ نظرثانی کریں گے، کیونکہ اس ڈیل کے لیے مذاکرات کرنے والی ٹرمپ انتظامیہ کی طرح امریکہ کی نئی حکومت بھی افغانستان میں بظاہر نہ ختم ہونے والی جنگ کا خاتمہ چاہتی ہے۔ جو بائیڈن انتظامیہ اس کو آگے لے کے بڑھے گی، انکار نہیں کیا، اور ہم اس نام نہاد طویل جنگ کا خاتمہ کرنا اور اپنی زمین، اپنی افواج کو واپس لانا چاہتے ہیں، تاہم دہشت گردی کی کسی بھی بحالی سے نمٹنے کے لیے کچھ صلاحیت برقرار رکھنا چاہتے ہیں جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے۔ ہمیں بغور دیکھنا ہوگا کہ اصل میں مذاکرات کیا کیے گئے، مجھے ابھی تک اس کا علم نہیں۔ امریکی سیکرٹری اسٹیٹ نے افغانستان میں خواتین اور لڑکیوں کے حقوق پر غور کرنے کا وعدہ بھی کیا، جو طالبان دور حکومت میں سختی سے محدود تھے۔ تو یہ ہے آنے والی امریکی حکومت کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کی نوعیت، سول سائڈ سے بھی اور ملٹری سائڈ سے بھی، دونوں کی طرف سے آ چکی ہے۔ اب جو خاص طور پہ امریکی وزیر دفاع نے جو گفتگو کی ہے کہ جو بائیڈن حکومت جو ہے وہ خطے میں بھارتی کردار کو محدود کرنے کا جو اشارہ دیا ہے، اس سے کیا ہوا ہے؟ اس سے یہ ہوا ہے کہ ذرا آپ انڈین میڈیا کو ذرا دیکھیں، انڈین میڈیا سے ابھی سے شور بچنا شروع ہو گیا ہے۔ امریکی تجزیہ کار اس کی نریندر مودی کی ناکامی قرار دے رہے ہیں اور اس پہ برس رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری تیاری پوری نہیں اور ہم نے تعلقات استوار کرنے میں کیا کردار ادا کیا۔ تو لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس کو یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ بالکل ہی ایک یکدم کوئی بہت بڑا یو ٹرن ہو جائے گا، نہیں، لیکن یہ ہے کہ پریزیڈنٹ جو بائیڈن جو ہے وہ ان کی طرف سے خاص طور پہ جو وزیر اعظم عمران خان کے درمیان پیغامات، اور پچھلے دنوں خبر بھی آئی تھی کہ مختلف وزارتوں کو یہ ٹاسک دے دیا گیا ہے، ورکنگ گروپس بن چکے ہیں کہ جو بائیڈن انتظامیہ کے ساتھ جب ورکنگ ریلیشن قائم ہوگی اور جو کیا کہنا چاہیے مختلف شعبوں میں تعاون پہ بات ہوگی، تو اس پہ پاکستان میں بھی کافی کام ہو چکا ہے اور ادھر سے بھی یہ پیغامات آ چکے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں جناب آنے والے دور میں کیا ہوگا، لیکن اچھی خبریں ہیں، اچھی اطلاعات ہیں، تو اسی پہ ہمیں اتفاق کرنا چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے۔ اجازت دیجیے۔